माँ बहन बनो तू, नया पैमां कोई उतरे, नया फरमान कोई उतरे, इनकार का फरमान कोई उतरे। माँ बहन बनो तू, नया पैमां कोई उतरे, नया फरमान कोई उतरे, इनकार का फरमान कोई उतरे। माँ बहन बनो तू। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिए के साथ हाजिर खिदमत हैं। आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। ये प्रोग्राम ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें तकरार होगी, ना शोर शराबा, ना किसी की पगड़ी उछाली जाएगी, ना सरासीनगी फैलाई जाएगी। हमारे इन 12 खुसूसी प्रोग्राम्स का मौजू है वो जिसने आपको और हमें बेचैन किए हुए है। वो मौजू जिसके साए आसेब की तरह पाकिस्तान और हमारी कौम के मुस्तकबिल पर छाए हैं। जी, बात हम कर रहे हैं मुतशद्दिद इंतहा पसंद बयानिए की रोकथाम कैसे हो, मुतशद्दिद इंतहा पसंदी को रोका कैसे जाए। नेशनल एक्शन प्लान पर कौमी इत्तफाक राय के बाद ये ज़रूरी था कि जो कामयाबियां हासिल हुई उन्हें मुस्तहकम किया जाए और जो नहीं किया जा सका वो सारे काम अब किए जाएं, और साथ ही साथ इंतहा पसंद बयानिए के जहर को रोकते हुए ये जहर ना फैले, एक जमहूरी और नया बयानिया कायम किया जाए। जैसे फैज़ ने कहा, फिर दिल को मुसफ़ा करो, फिर दिल को मुसफ़ा करो इस लौह पे शायद, माँ बहन मनो तू, नया पैमा कोई उतरे। अब रस्म सितम हिकमत खासान ज़मी है और तायद सितम मसलहत मुफ्ती दी है। अब सदियों के इकरार अतात को बदलने लाजिम है कि इनकार का फरमा कोई उतरे। हमारा आज का मौजू है मुतशद्दिद इंतहा पसंद बयानिए की रोकथाम कैसे मुमकिन हो। आइए आपको तारुफ कराते हैं अपने आज के पैनलिस्ट से। माँ बहन बनो तू। नेशनल एक्शन प्लान की अब तक की जो कामयाबियां हैं और क्या चैलेंजेस हैं, इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले सेनेटर परवेज रशीद साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। सेनेटर साहब बहुत मशकूर हूँ, आप तशरीफ लाए। एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अफराज साहब खटक साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, अवामी नेशनल पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ लाए। और ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब कॉलमिस्ट एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी भी बहुत मशकूर हूँ। आप सब लोगों के पास पहले सवाल के लिए 2 मिनट होंगे। परवेज साहब, पहला सवाल आपसे, अभी जो मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद सामने ये आया कि 12 नुकात पे बहुत मुश्किलात हैं। आपके ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान जिस पे मीडिया पे जनरली ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि शायद ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं हुआ, क्या मुश्किलात देखते हैं आप? एक जहन जो पिछले 25-30 साल से बन चुका है, उस जहन को तब्दील करना वो एक दिन का तो काम नहीं हो सकता। और अगर कोई मुश्किल है रास्ते में तो मैं उसको मुश्किल नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि वो वक़्त तलब मसला है। एक आप ये नहीं हो सकता कि एक दिन रात को लोग सोएं और वो दाएं हाथ पे ट्रैफिक चला रहे हों, दूसरे दिन सुबह उठें और आप उनसे कहें कि अब ट्रैफिक बाएं हाथ पे चलेगी, तो वहाँ पे हादसात नहीं होंगे। फिर अगर मैं मुश्किलात पूछूं, बड़ी 3 मुश्किलात आपको क्या लगता है? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सबसे पहले आपको जो हम अपने लोगों को पढ़ा चुके हैं या जो हमारे लोग पढ़ चुके हैं उसकी जगह पे हमें लोगों को अनलर्न कराना है। जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसको मिटाना है और उसकी जगह नई बातें लोगों को पढ़ानी है। अगर हमने फ़िरकावारियत भी लोगों के जहन में मौजूद है हमारे माशरे में, जिसकी बुनियाद पे लोग तकसीम हुए, और मुतशद्दिद वाक़यात भी जिसकी बुनियाद पर होते हैं। अब लोगों को ये समझाना कि आप अपने फ़क़ीही इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर जान नहीं लेंगे, बल्कि अपने अपने मसलक पे कायम रहिए, अपने मसलक की भी इज़्ज़त एहतराम कीजिए, दूसरे की भी इज़्ज़त एहतराम कीजिए, और अगर कोई इख्तिलाफ है तो उसे आप दलील के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए एक दूसरे को समझने और समझाने का काम आप कह रहे कर हैं सकते कि वक्त बहुत लगेगा। शहजाद चौधरी साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कि इस सारे नेशनल एक्शन प्लान की नाकामियां जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, जो मॉनिटरिंग कमेटी ने खुद भी कहा कि शायद उस तरह से काम नहीं हो सका, वो कौन सी नाकामियां हैं और मौसर कैसे बनाया जाए इसको? देखिए, 2 चीज़ों का इजहार तो जनरल रहील शरीफ ने अपने तकरीर में कर दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ पे लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव पावर्स
को आना चाहिए था ताकि कन्विक्शन आसान हो जाती। हम पकड़ते हैं दहशत गर्दों को लेकिन दहशत गर्द छूट जाते हैं। कानून में वो जो ऐसे हुक्म हैं जो कि उस लेवल तक प्रोसिक्यूशन को नहीं ले जाने देते जहां पर के उनको कन्विक्ट किया जा सके। एक तो ये बहुत बड़ा हुक्म रहा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, ये कमजोरी बहुत बड़ी है हमारे और ये पार्लियामेंट ने करना था। पार्लियामेंट का काम है, वही कानून बनाते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो करप्शन, क्रिमिनलिटी और टेरर का जो नेक्सस है इसको कहीं ना कहीं इसका बंदोबस्त होना चाहिए था। इसको जो बीच में नेक्सस को तोड़ना है करप्शन का और टेररिज्म का और क्राइम का, इसको किसी हद तक कराची के अंदर अटेम्प्ट किया गया, लेकिन इसको ज़्यादा फ़ाल अंदाज के अंदर यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं ऑन फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ऑन ट्रांसफ़र ऑफ मनीज फॉर एग्जांपल, वो हम उसके सिग्नेटरीज हैं, लेकिन हम शायद उस तरीके से उसको नहीं कर पाए। जो फाइनेंशियल फोरेंसिक्स का काम है वो हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर रहा। ये तो उनकी बताई, क्यों नहीं कर पाए? कौमी इत्तेफाक राय हो गया। ये उनकी कमज़ोरियाँ थी। मैं ये कहना चाहूँगा ओनरशिप बदकिस्मती से हमारे यहाँ शुरू से इस चीज़ के बारे में नहीं रही। हमने ये समझा कि शायद ये मिलिटरीली ही जंग जीत ली जाएगी। हम वो नहीं समझ पाए कि इस कामयाबी को अगर जब मिलेगी तो सस्टेन भी करना होगा। उसको सस्टेन करने के लिए हमें अपने तौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको 16, 17 या 15 पॉइंट बाकी कहा जाता है, जिनमें गालबन वो काम नहीं हो पाया जिसको कि हमें करना चाहिए। ऑनरशिप का सवाल ज़ाहिर है परवेज़ रशीद साहब के पास मैं वापस लेके आऊँगी। अफराज साहब, खटक साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे इलाकाई इस वक्त जो हालात हैं कितने नागुज़ीर हैं आपको लगता है? नेशनल एक्शन प्लान की कामयाबी से मशरूत किया जाए उनको या नहीं किया जाए? मेरे ख्याल में बुनियादी जो मुश्किल है वो हमारी रियासती पॉलिसी से वजूद में आई है। जो 1980 की दहाई में डॉलरों का जिहाद था जिसे पाकिस्तान ने अपना कंधा बदकिस्मती से पेश किया, वहाँ से जब हम चले हैं हम निकले नहीं हैं वहाँ से। लंबी तरदीदें हम करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि ये बाहर का प्रोपेगेंडा है। बहुत अरसे तक हमें माना नहीं, और जब माना भी तो मसलन परवेज़ मुशर्रफ साहब इलाइट एंड मॉडरेशन ले आए, लेकिन उसके नीचे तालिबान चलते रहे और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बढ़ती रही। अब मुझे थोड़ा सा ऐसे शक हो रहा है कि हमारा नेशनल एक्शन प्लान भी एक नया इलाइट एंड मॉडरेशन है, क्योंकि पीछ अमलन वही हो रहा है जो, यानी अब देखें ना, तंजीमें जो जिनके ऊपर पाबंदी है वो जल्द से जुलूस कर रही हैं, बल्कि वो कह रही हैं हमारी रियासत की पॉलिसी का तयन वो करेंगी जी। वो कहती हैं हिंदुस्तान से आप इस तरह ताल्लुक रखेंगे, अफगानिस्तान में आप फलां वक्त तक जंग जारी रखेंगे, वो बाहर निकल कर जिन पर पाबंदी है। तब्दील होने के लिए हालात साजगार हैं, ये बदल मेरे सकता ख्याल में है? रियासती पॉलिसियों में अब तक वो तब्दीली नहीं आई है जो ज़रूरी है, और जिसके आने के बाद ही हम इस पर अमल दरामद करके कोई पुरअमन सूरत-ए-हाल पैदा कर सकते हैं। और इंतहा पसंद बयानिए को ख़त्म किए बगैर ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। इंतहा पसंद बयानिए को ख़त्म होना चाहिए, और उसके लिए एक पुरअमन जमहूरी पाकिस्तान जो अपने अंदर भी अमन से रहता हो, बाकी दुनिया के साथ अमन रहता हो, और जिसका मकसद इंसानी तरक्की हो, और जो हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर्स थे जिनका विजन था, उसके मुताबिक ऐसे मुल्क का जो है बयानिया देना होगा जिसमें इंतहा पसंदों को हाईजैक किया हुआ है, इनसे वापस लेना होगा। थैंक यू अफराज साहब, खट्टर साहब। असद मुनीर साहब, क्या हम इलाकाई ताउन के बगैर इंतहा पसंद बयानिए को ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, जिन जिन ममालिक में उन्होंने अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं, उनका कोई डिस्प्यूट अपने खत्ते में नहीं है, आप देखेंगे कि उन सब ने तरक्की की है, और वो उनके लोग, उनके रहने वाले, वो उन ममालिक से कि जो आपस में उनके कोई ताल्लुकात ठीक नहीं, उनसे वो बहुत आगे बढ़ गए। मेरा अपना ख्याल ये है कि देखें कि अगर आपके ताल्लुकात ठीक भी ना भी हो, लेकिन अगर एक मुल्क में ये दहशतगर्द तंजीमें एक बड़ी तादाद में मौजूद ना हो, तो ताल्लुकात ख़राब होने के बावजूद भी आप इसको टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। मेरे अपने ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है हमारा। उसमें आप दो चीज़ें देखें, एक है टेररिज्म, दहशतगर्दी, और एक है इंतहा पसंदी। इन दोनों को अलग अलग करें। इंतहा पसंदी आप इस तरह नहीं ख़त्म कर सकते कि ये जो तंजीमें हैं जो कि 20-25 साल से चल रही हैं और आप एकदम उनको क्या प्रॉक्सी वॉर्स के चलते हुए जो तीन तरफ हमारे चल रही है? एक मिनट, आप जो है ना दहशतगर्दी ख़त्म कर दें, आपका खुद ब खुद ये इंतहा पसंदी में ये कमी आएगी। आपके ये जो मदारस हैं इनको ताकत मिलती है उन तंजीमों से जिनके पास हथियार है। और प्रॉक्सी वॉर्स के बावजूद हम प्रॉक्सी वॉर देखें,
प्रॉक्सी वार जब आपके दहशतगर्द की तंजीमें आपके मुल्क में नहीं होगी तो प्रॉक्सी वार उस तरह नहीं चल सकती। थैंक यू असद मुनीर साहब। परवेज रशीद साहब, यहाँ पे बात हुई ऑनरशिप का मसला, क्या अभी भी आपको लगता है ऑनरशिप का मसला है? और वो जो हमने नजरियाती महाज एक सॉफ्ट हम कह रहे थे वॉरफेयर हमने करना है, तालीमी सकाफती, आपको लगता है उसमें कोई पेशरफ्त हुई? ओनरशिप तो ली गई पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत की तरफ से, और उसी ओनरशिप के नतीजे में ये मुमकिन हुआ कि ज़रब अज़ब को भी शुरू किया जा सके। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप वो अम्ब्रेला फराहम ना करती, और इससे पहले चूँकि वो अम्ब्रेला नहीं थी पाकिस्तान में, इसीलिए मिलिट्री एक्शन जो थे उनके नताइज भी नहीं निकलते थे। अब जो दहशत गर्दी में कमी आई है वो उस पॉलिटिकल अम्ब्रेला के मिलने के बाद आई है जो फराहम की गई। तो ओनरशिप तो है इसकी, और ये कहना कि ओनरशिप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की होनी चाहिए, नहीं, पूरे पाकिस्तान के हर आदमी की ओनरशिप है दहशत गर्दी के खिलाफ। मुझे बताइए कौन सा पाकिस्तानी है जो चाहता है कि उसकी मस्जिद पे या उसके चर्च पे या उसके गुरुद्वारे पे हमला किया जाए? एक जो तनकीद कोई पाकिस्तानी नहीं है जो चाहेगा कि उसकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया जाए। तो पाकिस्तान के अवाम की ओनरशिप तो है, और सियासी लीडरशिप की है, पॉलिटिकल लीडरशिप की ओनरशिप भी है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है उसे ओनरशिप नहीं। अच्छा साहब, एक ब्रीफ कमेंट मुझे चाहिए कि क्या आपकी जमात के बारे में जो कहा जाता है कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से आपने उस तरह से कार्रवाइयां नहीं की जिस तरह से तय किया गया था नेशनल एक्शन प्लान में, एक कमिटमेंट की गई थी, ये तासुर दुरुस्त है? मेरी जमात को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि दहशत गर्दी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मेरी जमात की ब्रांडिंग जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है। हमारी पहचान ही ये है कि जब हमें जिम्मेदारी मिलती है तो हम पाकिस्तान में इकॉनमी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो दहशत गर्दी की मौजूदगी में तो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो सकती। और माफ़ कीजिएगा, आपने कह दिया, मुझे तो इल्ज़ाम फील हुआ इस पे। मुझे ये बताइए कि कौन सी दहशतगर्द तंजीम है जिसको जन्म हमने दी है? दहशतगर्द तंजीमों को कैसे जन्म दिया गया, किन्होंने जन्म दिया, उसके बारे में अफरा साहब ने बड़ी खुल के बात कर दी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जो पहलू है, क्या ये आपके ऊपर या आपकी जमात के हवाले से वाकई ये इल्ज़ाम है, इसके ऊपर भी बात करेंगे जी। और पैनलिस्ट के पास हमने सवालात रखे थे, उनके जवाबात आपने सुन लिए। जब वापस आएंगे तो मुबस्सिरीन की जानिब जाएंगे जिनसे आपका तारुफ भी करवाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। माँ बहन बनो तू। जी, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं बयानिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जो पॉलिसी थी इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के हवाले से, उस पर हमारे पैनलिस्ट की आपने राय सुनी। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मुबस्सिरीन भी हैं जो इन पैनलिस्ट की आरा पे अपना तनकीदी जायज़ा पेश करेंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वेरी सीनियर जर्नलिस्ट ज़ियाउद्दीन साहब। ज़ियाउद्दीन साहब बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ज़ियाद साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपने चारों पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, आपको लगता है कि नेशनल एक्शन प्लान को एक कौमी पॉलिसी के तौर पे अगर डिस्कस किया जाए तो यही सारे पॉइंट्स आपको नजर आते हैं अभी तक की कमी के हवाले से? मेरा ख्याल है सेनेटर साहब ने जो बातें की हैं उस पर अगर ज़्यादा फोकस किया जाए, ये जो जंग हम लड़ रहे हैं ये नज़रियाती जंग है। ये अगर जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये एक नज़रियाती जंग है, नज़रिया चाहे वो कितना भी डिस्टॉर्टेड हो, मज़हब को जिसने भी डिस्टॉर्ट किया हो, लेकिन वो एक नज़रिया लेके चलें। और इसमें सियासी पार्टीज़ का जो है ना जो रोल होना चाहिए पाकिस्तान में अभी तक ये नहीं हुआ। सियासी पार्टीज़ जो है ना वो कुछ डरे हुए हैं, वो कुछ इस पे बात नहीं करना चाहते। मैंने हुकूमती पार्टी जो है, परवेज़ साहब ने सही कहा कि ये इनका जो फोकस है मईशत है, लेकिन मईशत को पे जो उसकी जो मोबिलाइजेशन है उसके सिलसिले में उसके लिए ज़रूरी है कि पहले ये इस नज़रियाती जंग को ओन करें, जंग करें। यानी सड़कों पर आकर ये जो लोग आकर, अभी सेनेटर साहब ने जो बातें की हैं कि आज भी ऐसे लोग हैं इस मुल्क में जो सड़कों पर आकर कहते हैं कि इंतहा पसंदी सही चीज़ है, चंदा कलेक्ट करते हैं सबके सामने और फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। तो ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कुछ सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं। यानी मुझे याद पड़ता है कि 2013 के इलेक्शन में जब तालिबान ने धमकी दी थी कि फलानी पार्टी जो है ना वो पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकती,
تو میں نے دیکھا کہ جن پارٹیز کے متعلق نہیں کہا گیا, جن کو دھمکی نہیں دی گئی, انہوں نے اس پہ کچھ نہیں کہا, یعنی انہوں نے کوئی پوزیشن اس پہ نہیں لی. زاہد حسین صاحب, آپ کی رائے میں جو پینلسٹ نے گفتگو کی ہے اس میں کوئی پوائنٹس آپ کو مسنگ نظر آئے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ جب ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں تو میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, ایک وش لسٹ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ آپ یہ کے بھی خیال میں یہ کمٹمنٹ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے قوم کو یہ کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے نکات کمٹمنٹ ہے انتہا پسندی کو ختم کرنے میں کی. وہی بات کر رہا تھا کہ جس کو آپ کہتے ہیں پالیسی یا اسٹریٹجی, وہ پوری طرح جو ہے وہ اس میں ظاہر نہیں کرتی ہے. اس میں ایک لحاظ سے کمپرومائز ڈاکیومنٹ تھا جس میں مختلف پارٹیز جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی, اور کافی پارٹیز ایسی بھی تھیں جن کی ایک لحاظ سے ہمدردی جو ہے وہ انتہا پسندوں کے ساتھ تھی. تو ایک کمپرومائز سی, ایک وش لسٹ سی بن گئی تھی کہ ہمیں یہ کرنا ہے. خیر وہ تو الگ ہے بن کے, لیکن اس میں بھی اگر پوری طرح عمل درآمد کیا جاتا تو صورتحال یقینی طور پہ بہتر ہو سکتی. جو بنیادی چیز جو مجھے نظر آتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ بات پرویز رشید صاحب کی بات درست ہے کہ جو ہے یہ ایک عرصے دراز سے یہ چیزیں موجود تھیں, لیکن اصل بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ شروع تو کریں کہیں سے بھی. اور جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں انتہا پسندی اور دہشت گردی, اس میں جو ہے بہت ہی تھن لائن ہے, فرق تفریق جو ہے اس کو بہت زیادہ نہیں ہے. انتہا پسندی اور اس کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہے, اور بنیاد جو ہے ٹیررزم میں اس میں جو ہے یہاں پہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ انتہا پسندی ہی کی وجہ سے آئی ہے. تو ہم نے جو ہے یہ تو ضرور کر لیا ہے کہ خاص طور پہ جو ہے آرمی پبلک اسکول کے واقعات کے بعد لگتا تھا کہ قوم ایک لحاظ سے متحد ہوگی, متحد نہیں ہوئی تھی. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, جو سگنیٹریز بھی تھے اس میں, اس کے ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ کو اختلافات نظر آنے شروع ہوئے اور بیانیہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلا گیا. اب وہی آتی ہے کہ بیانیہ جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ کی ایک اگر جب ملک کی سطح پہ جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ ایک جو ہے آپ کی حکومت اور اس کے بعد دوسری سیاسی پارٹیاں, کیونکہ پاکستان کا اس وقت جو پاور اسٹرکچر ہے اس میں صرف آپ کی وفاقی حکومت نہیں ہے بلکہ آپ کی صوبائی حکومتیں بھی ہیں جو کہ مختلف پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو جب تک ایک ان میں جو ہے ایک ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس ملک کا سب سے بڑا اس وقت جو ہے جو مسئلہ ہے وہ ٹیررزم ہے, چاہے وہ آپ کی معاشی ترقی کرنا چاہیں تو براہ راست اس کا تعلق جو ہے ٹیررزم پہ آتی ہے. تھینک یو زاہد حسین صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں کہیں کچھ ڈفرینسز ہیں. پہلے میں اگر افراز صاحب خٹک صاحب سے اس پہ رائے لے لوں, سیاسی جماعتیں ڈری ہوئی تھیں, آپ کا بھی نام تھا اس لسٹ میں جن کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پبلک میٹنگز نہیں کرنی. جی وہ انہوں نے درست فرمایا, اس لیے کہ دیکھیں یہ 2014 تک تو بہت سے لوگ یہ کہنے کو تیار نہیں تھے کہ یہ ہماری جنگ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ امریکہ کی جنگ ہے, یہ یورپ کی جنگ ہے, یہ فلاں ملک کی جنگ ہے. حالانکہ پاکستانی بڑے تھے, اور جب سوات میں انہوں نے قبضہ کیا تھا تو انہوں نے پاکستانی پرچم اتارا تھا, اور جب ان کو شکست ہوئی تو پاکستانی پرچم وہاں اٹھایا گیا. لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری ان کو سزا نہیں دی, لیکن ہم نہیں کہیں گے کہ یہ ہماری جنگ ہے. تو گزارش یہ تھی, یہ فنامنا موجود تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ درست بات, اسد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ کا پوائنٹ اگر آ جائے. تو ضیاء الدین صاحب کی بات پہ کہ دیکھیں جی جو نظریے کی بات ہے, جب آپ کے ملک کا ایک نظریہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ جی یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, چاہے وہ بنا ہو یا نہ ہو, اور اس کے بعد ہر ایک جو ہے نا کچھ سالوں بعد آپ روزانہ کوئی نہ کوئی بولتا ہے کہ جی یہاں پر اسلام کے لیے بنا ہے, تو لوگ اس میں سے اٹھتے ہیں تنظیمیں کہ جی اگر اسلام پر کے لیے بنے ہیں تو ادھر شریعت کا نفاذ کریں, آپ کی قرارداد مقاصد آپ کے آئین کا حصہ بنایا گیا ہے. تو اس میں پھر کچھ لوگ ہیں جو یہ طالبان تھے, ٹی ٹی پی, ان کا نہ امریکہ سے کوئی تعلق تھا, نہ ان کا یہ تھا کہ وہاں پر کیوں انہوں نے قبضہ کیا ہے. ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس پاکستان میں شریعت لانا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ اس میں پرامن طور پر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. تو جب تک آپ یہ بولتے رہیں گے تو آپ کیسے یہ امید لگا سکتے ہیں کہ جی لوگ یہ سارے بھول جائیں گے, بولیں گے جی اسلام کے لیے بنا ہے. شہزاد چودھری صاحب, آپ نے اسد منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرارداد مقاصد ظاہر ہے آپ نے آئین کا حصہ بنایا, لیکن جو ادھر سے پوائنٹ آئے ہیں ہمارے مبصرین کی جانب سے, آپ اگری کرتے ہیں کہ واقعی صورتحال؟ دیکھیے جو زاہد نے بات کی نا, یہ بات ہمیں اگر سمجھنا چاہیے اس بات کو. نیشنل ایکشن پلان اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے, اس اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ کو پالیسی اور پھر پالیسی سے اسٹریٹجی میں کنورٹ ہونا ہے. کیا ہم نے یا ہمارے اداروں نے یہ کام کیا, اور اگر نہیں کیا اس کو صرف اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ تک ہی رہنے دیا,
تو پھر ہم اس میں فیل ہو گئے. اور اگر ہم نے اس کو پالیسی بنایا اور پالیسی سے پھر اسٹریٹجی میں کنورٹ. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں پالیسی کی, دونوں ہمارے ایڈریس ہو جائیں گے کوشچنس. اسی کو لے لیتے ہیں, دہشت گردی کو, انتہا پسندی کو. ہم نے بات ذکر ہوا کہ یہ اونرشپ پوری قوم کی ہونی چاہیے تھی. اس قوم کی اونرشپ کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ فکری اونرشپ کا مسئلہ ہے نا. فکری اونرشپ کی کس نے, کون تھے وہ بنیادی کردار فکری اونرشپ کریٹ کرنے کے لیے؟ سیاستدان جن کا ماس کانٹیکٹ ہے, لوگوں میں سے تعلق ہے. مذہبی لیڈرز جن کا ماس کانٹیکٹ ہے. اچھا, پھر ایکیڈیمیا یا ہمارے سول سوسائٹی کے لیڈرز جن کا کہ اب مجھے بتائیے کس لیول پہ آپ کو کوہیژن نظر آیا یا وہ عمل نظر آیا کہ ہم اپنے عوام کو اس میں شامل کر سکیں؟ کیا آپ لوگوں نے واقعی کچھ نہیں کیا؟ یہ ایک سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہی بن کے رہ گیا ہے. جب تک ہم نے دیکھا کہ ایک ریٹائرڈ فوجی نہیں آئے, لیڈر نہیں بنے, تب تک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگز بھی نہیں ہوتی نظر آئیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ 2014-15 کے درمیان 45% کمی آئی دہشت گردی کے واقعات میں, اور پھر 15-16 میں مزید 39% مزید کم ہوئے. اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر یہ واقعات میں کمی کیسے آ جاتی ہے؟ اور اگر کچھ نہ ہوا ہوتا, اگر فکری تبدیلی بھی نہ آئی ہوتی, تو یہ میں اور آپ بیٹھے یہ پروگرام کیسے کر رہے ہیں؟ اس قسم کے پروگرام تو جب نظریاتی طور پر اور فکری طور پر ایک ایسا ماحول اس ملک میں موجود تھا جس کے نتیجے میں انتہا پسندی نے جنم لیا, جس کے نتیجے میں ان دہشت گرد تنظیموں نے جنم لیا, اور جس کے نتیجے میں دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ مددگار بھی ثابت ہو جاتی تھیں, معاون بھی ثابت ہو جاتی تھیں, اپنے ملک کے اندر بھی واقعات کر لیتی تھیں, اپنوں کو اور دوسروں کو. ایک منٹ میری بات سنیے. جی جی, ایک سنجیدہ بات ہے, اس کو ایک جملے میں نہیں ختم کیا جا سکتا. صحیح. یہ ایک پیچیدہ کہانی بھی ہے اور ایک دکھ بھری کہانی بھی ہے. اس میں آج ہم سب آپ کے سامنے جواب دے بیٹھے ہیں. کبھی کاش ان 4 کرسیوں پر وہ 4 لوگ بھی تو بیٹھے ہوں جو اس بات کا جواب دیں ہمیں کہ بھئی کیا مجبوریاں تھی کہ یہ فکر جو تھی ملک میں عام کی گئی, جس کے نتیجے میں اس عذاب کو ہمارے گلے میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے, ہمیں جواب دینا ہے, ہم جواب دے رہے ہیں, لیکن آج اس پہ سوال بھی کیے جا رہے ہیں پبلکلی, اس پہ جواب بھی پبلکلی لیے جا رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ پروگرام بھی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نظریاتی طور پر فکر میں ایک تبدیلی آ رہی ہے, اور اس کا احساس بھی سب کو ہو رہا ہے کہ ہمیں اس تبدیلی کو لے کے آنا ہے. ہاں, آپ یہ تنقید کر سکتے ہیں کہ پرویز رشید کی جگہ اگر کوئی دوسرے صاحب ہوتے تو جو کام میری حکومت نے 3 سال میں کیا ہے شاید وہ 3 مہینے میں کر لیتے. الحمدللہ کوئی ایسے لوگ ہیں تو آئیں اور وہ کریں, ہم تو ان کا ساتھ دیں گے. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں, اور یہ سوال بیسیکلی پرویز رشید صاحب سے, تو کیا اس میں ہم یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں, یہ ایڈمیشن ہے, یہ ہم مان رہے ہیں کہ 37 سالہ سیولین حکومت کا جو دور رہا ہماری تاریخ کے اندر, وہ اور جو 32 سالہ فوجی دور رہا, 32 سالہ فوجی دور 37 سالہ سیولین دور پہ زیادہ حاوی تھا, اور وہ زیادہ کامیاب رہے عوام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے میں, کیونکہ جو کچھ انہوں نے سکھایا وہ فکر کا حصہ بن گیا, اور 37 سال جو یہ فکر کا حصہ بنانا چاہتے تھے وہ نہ بن پایا. اب کمی عوام میں تھی یا اس فکر کو کریٹ کرنے والا؟ یہ بحث ایک اور طرف چلی جائے گی کہ وہ جو 32 سالہ دور جو آپ کہتے ہیں, جو 37 سال سے بہرحال 32 سال کم بنتے ہیں, لیکن وہ 32 سال 10 سال کے 32 سال ہوتے ہیں. اور یہ جو 37 سال کی آپ بات کرتے ہیں یہ مہینوں کے سال ہوتے ہیں, کبھی 22 مہینے, کبھی 18 مہینے, کبھی 22 مہینے, کبھی 18 مہینے, جن میں یہ 37 سال والے جو ہیں یہ ابھی اپنے آپ کو سنبھالنے بھی نہیں پائے ہوتے, اور 10 سال والے جو ہیں وہ تشریف لے آتے ہیں. لہذا بیانیہ انہوں نے بنانا تھا جو 10 سال اور 12 سال, اور لیکن اس کے باوجود میں اس پہ اوپن ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ لائیے تو صحیح نا, ان کو بٹھائیے, بٹھائیے ایوب خان صاحب کو یہاں پہ, بٹھائیے یحییٰ خان صاحب کو یہاں پہ, بٹھائیے مشرف صاحب کو, بٹھائیے ضیاء الحق صاحب کو, اور بٹھائیے مجھے بھی, افراسیاب خٹک کو بھی بٹھائیے, ضیاء صاحب کو بھی بٹھائیے, ہم بھی بیٹھیں گے, اور آئیے کرتے ہیں پھر ان سے بات کہ یہ بیانیہ آپ نے جب دیا تھا
ہم نے تو کوئی بیانیہ نہیں دیا اس ملک کو. دوسروں کے دیے ہوئے بیانیے پہ ہو سکتا ہے 2-2.5 سالوں میں تبدیلی نہ کر سکے ہوں, لیکن جنہوں نے بیانیہ یہ دیا وہ بھی تو ہمیں جواب دیں کہ اس نے اس ملک کو یہ عذاب دے کے گئے وہ ہمیں. بڑا ویلڈ جواب آپ آگے. ہمیں ایک کمنٹ صرف کیجیے گا مجھے چھوٹا سا نقطہ, یہ 2.5 سال کے لیے حکومت میں ہوتے ہیں, اس وقت تک تو عوام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, کہہ رہے ہیں, رکھتے تو نہیں ہیں لیکن رکھتے ہیں, کہہ لیجئے. اور جب 3.5 سال یا 2.5 سال نہیں ہوتے کیونکہ ان کو کوئی نکال دیتا ہے, اس وقت ان کا تعلق عوام سے ختم ہو جاتا ہے. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ان 2.5 سالوں میں یا لانڈی جیل میں ہوتے ہیں, یا اٹک کے قلعے میں ہوتے ہیں, یا ملک سے باہر جلاوطن میں ہوتے ہیں, یا پھر ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی گھاٹ پہ ہوتے ہیں, یا بے نظیر کی طرح سڑک پر مارے جا رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو انہوں نے 32 سال اور 37 سال کی بات کی, یہ ایسے ہے کہ 37 سال میں آئین کے تحت, قانون کے تحت کیا کرتے, 32 سال میں غیر آئینی ایسے نظام تھا جیسے ہٹلر نے 11 سال میں وہ کر دکھایا جو جرمنی 100 سال میں نہیں کر سکتا. کیا یہ ذمہ داری کا تعین ہونا کہ یہ بیانیہ بیسکلی کس کی وجہ سے بنا, ظاہر ہے وہ تو بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ہم آگے کا سفر طے کر پائیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے 1.5 سال کے اندر ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئی. پہلی کشمیر جنگ ہم نے لڑ لی امیجیٹلی, پھر 65 میں جنگ لڑی ہم نے, پھر 71 میں جنگ لڑی ہم نے, پھر 1990s میں 10 سال 2 لو انٹینسٹی وار ہم نے کی ہے. 10 سال ڈیوریشن 1990 سے 1999 تک. ایک جنگ ہم نے لڑی ہے کشمیر میں, انڈین کشمیر میں, ان سپورٹ آف جہاد کشمیری اسٹرگل, اور دوسری جنگ ساتھ ہم نے لڑی ہے افغانستان میں آن دا سائڈ آف طالبان اگینسٹ ناردرن الائنس. جب آپ ملک کو اس قسم کی یعنی سیکورٹی اسٹیٹمنٹ یعنی تبدیل کریں گے اور یعنی جنگ ہی لڑتے رہیں گے, بیانیہ جنگ کو بنا دیا, تو یہ اس ملک میں ہوگا کیا؟ اور ایکسٹریمزم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. زاہد حسین صاحب, آپ کا پوائنٹ. جہاں پہ انتہا پسندی اور جس کو کہتے ہیں ملیٹنسی, وہ اسٹیٹ پیٹرنیج میں ہوئی ہے. 40 سال سے یہ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہم کسی ایک حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں, کہ جب آپ یہ طے کرتے ہیں کہ ہاں یہ پالیسی غلط تھی, تو اس کے بعد سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب اس میں بڑھنے کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمیں آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, یا اس بیانیے کو جس نے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے, اس میں پھر ایک واضح ایک پالیسی ہونی چاہیے اس چیز کو تبدیل کرنے کے لیے. آسان نہیں ہے. بہت شکریہ زاہد صاحب. بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بیانیہ. ماں بہن منو تو. ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہیں گے بیانیہ میں. پینلسٹ اور مبصرین کی گفتگو آپ نے سنی, ہمارے ساتھ آڈینس ہے, ان کی بہت میں مشکور ہوں یہاں پہ آئے. آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں اپنا تعارف کرا کے. سوال سب سے پہلا سوال وہاں سے. جو آپ نے جتنی بھی ڈیبیٹ کی, اٹ اپیئرز دیٹ کہ جی وائلنٹ ایکسٹریمزم کو تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کرب کر دیا گیا ہے, لیکن جب تک نان وائلنٹ ایکسٹریمزم کو نہیں کیا جائے گا چیلنج, اور اس کے لیے ایفرٹس نہیں کی جائیں گی, خاص طور پہ جو نیشنل ایکشن پلان میں جو پوائنٹس ہیں ریلیٹڈ ٹو کہ وہ نان وائلنٹ ایکسٹریمزم کو کنٹرول کرنے کے, کچھ اس پہ امپرومنٹ نظر نہیں آتی. ہمارا سب سے پہلا مسئلہ جو ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنا تھا وہ ہے دہشت گردی, کہ یہاں پر ہمارے 60,000 لوگ شہید ہو گئے, اور کچھ لوگوں نے ہمارے 19 علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں پر وہ ریاست بنانا چاہتے. تو جب آپ ان کے ساتھ لڑے, ان کو آپ نے ہٹا دیا, ان علاقے خالی کر دیے. انتہا پسندی آپ کو یہ 25-30 سال میں آپ انتہا پسند ہوئے, آپ 1 سال میں دوبارہ اس طرح نہیں ہو سکتے. تو یہ ٹائم لگے گا. آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ٹیررزم جس طرح یہ حملے کم ہو رہے ہیں اور نقصان کم ہو رہا ہے, یہ آہستہ آہستہ اور کم ہوتا ہے. میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ریڈیکلزم کسی بھی معاشرے کے اندر جب ریڈیکلائز معاشرہ ہوتا ہے, اس کو ایکسٹریمزم بننے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. ایکسٹریمسٹ کو اسلحہ مل جائے وہ ملیٹنٹ ہو جاتا ہے, جب اسلحہ اس کے ہاتھ میں آ گیا تو جو ملیٹنٹ ہے وہ کسی وقت بھی ٹیررسٹ بن سکتا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے ریڈیکلزم, ایکسٹریمزم, ملیٹنسی اور ٹیررزم کا. اس کو کہیں نہ کہیں پہ ریاست کو توڑنے کی ضرورت ہونی چاہیے. سب سے پہلے ریاست کو ری ریڈیکلائز کرنے کی ضرورت ہے, ریاست کو اتحاد پسندی سے نکالنے کی ضرورت ہے. جی سوال. دہشت گردی میں جو ہے نا فرقہ واریت ہے, یہ فرقہ واریت کب تک ختم ہوگی؟ انہوں نے بات کی ہے کہ فرقہ واریت
اس کو پن پوائنٹ کریں کہ کس نے پھیلائی اس ملک میں؟ شروع کرنے کی ذمہ داری تو ہم سب پر ہے. مان لینا چاہیے اسے کہ ہمارے یہاں بہت ہی ٹالرنس موجود تھا. آج بھی پاکستان میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو کسی فرقہ واریت سے تعلق رکھنے والی جماعت کو لوگ ووٹ نہیں کرتے. بہت ہی زیادہ ہم آہنگی بھی موجود تھی, عزت احترام بھی موجود تھا, لیکن ان کے ہاتھ میں بندوق آ گئی. یقیناً اس کی ذمہ داری ہم سب کو قبول کر لینی چاہیے, میرے جیسے گناہگار کو بھی کر لینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی کر لیں. کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے. صحیح. ختم ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کو یقیناً ختم ہونا ہوگا, اس لیے کہ اس نے اپنی انتہا پسندی نے اپنی انتہاؤں کو چھو لیا ہے, اور اس کے بعد اس کی زد میں وہ لوگ بھی آنا شروع ہو گئے جو اس سے فوائد حاصل کیا کرتے تھے. تو جب اپنے گھر سب کے جلنے شروع ہو گئے, میرا بھی گھر آگ کی زد میں آ گیا, تو اب میری بھی ضرورت ہے کہ میں اس کو ختم کروں. بہت درست بات ہے. ہم نے ختم کرنے کی پرتشدد فرقہ واریت, ورنہ آپ جسٹس منیر کی 1954 کی رپورٹ ہے, 9 مولویوں سے پوچھا تھا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے, سب نے بولا کہ جی 8 کے 8 نان مسلم ہے. بہت شکریہ اسد منیر صاحب. سوال جی. جو ایکسٹریمسٹ سوچ جن چیزوں کو دباتی ہے, اگر ان چیزوں کو ہم سانس لینے دیں تو بہت سی چیزیں انڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہیں. جس طرح خوش ہونے کو دبایا گیا, سیلیبریشنز کو دبایا گیا, میوزک کو دبایا گیا, کریٹیو ایکسپریشن کو, خواتین کو, جو نان مسلمز ہیں ان کو, تو اگر ان کو سانس لینے کی شاید زیادہ دیں تو بہت ساری چیزیں خود بخود بھی پازیٹیو راستے کی طرف جائیں. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست سوال ہے. پرویز رشید صاحب, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو خوش ہونے کے مواقع زیادہ فراہم کریں, ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے زیادہ مواقع استعمال کریں, اور یقیناً اس سے انتہا پسندی کو ختم کرنے میں ایک بہت بڑا آپ کو مواقع بھی میسر ہوتے ہیں اور طاقت بھی حاصل ہوتی ہے. بہت شکریہ جی. جنوری 2017 میں یہ اینڈ ہو رہی ہے 21st امینڈمنٹ ملٹری کورٹس والی, جو کہ نیشنل ایکشن پلان کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو پرویز رشید صاحب اور ان کی گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کیا اس کو ایکسٹینشن دیں گی دوبارہ؟ جی. اس کا فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی. میں اکیلا اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا, میری جماعت اکیلے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی, لیکن اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے اس کو دوبارہ نہیں دینا, بڑھانا نہیں ہے, تو پھر پارلیمنٹ کو اس کا آلٹرنیٹ دینا پڑے گا کہ کیسے ان دہشت گردوں کو سزا دی جا سکے. جی. میرا پرویز رشید صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم بڑے بڑے پلان تو بنا رہے ہیں, دہشت گردی کے خلاف میٹنگز کر رہے ہیں, کیا ہم نے ایک عام آدمی کو اویئرنیس دینے کا کوئی پلان بنایا ہے, یا کوئی ہم نے کوئی مہم شروع کی ہے اس طرح کی کہ اس کو بھی اویئرنیس دیں کہ کس طرح سے دہشت گردی کو ختم کیا جائے, اور اس کا کیا کردار ہے؟ یقیناً اس پہ بہت سی کمپینز تو چلتی ہیں, جس میں ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ بھی بن رہا ہے, اس پہ ہمارے ہاں بڑی اچھی فلم بھی بنی ہے. یہ ڈرامہ جو ٹیلی ویژن پہ بنا ہے, جو ایک اچھی فلم جو بنی ہے, یہ ایک عام آدمی تک اپروچ کرنے کے ذریعے بھی ہیں. اور جو سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ ہماری مساجد ہیں, جن کے ذریعے جہاں پہ لوگ دن میں 5 وقت پہ اکٹھے ہوتے ہیں, ان پہ ذرا ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے علماء کرام کو اس بات کے لیے آمادہ کر سکیں کہ وہ جب انہیں مواقع میسر ہوتے ہیں, لوگوں کا اجتماع میسر ہوتا ہے, اور لوگ ان کی بات بھی توجہ سے سنتے ہیں, کہ وہ لوگوں کو دہشت گردی سے اور انتہا پسندی سے دور کرنے میں اور آپس میں مل جل کے رہنے میں باوجود اپنے اختلافات رکھتے ہوئے بھی آمادہ کرنے میں اپنا رول بھی ادا کریں. ایک سوال اور جی یہاں سے. جی. یہ بتائیں کہ جو 12 نکات ہیں, ان میں سے کون سے نکات پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو پایا اور کیوں؟ عمل درآمد تو سب پہ شروع ہے, کسی پہ کام زیادہ ہو چکا ہے, کسی پہ کام کم ہے, اور وہ کام کی نوعیت سے متعلق ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لانگ ٹرم میں ہونے کی ہیں, کچھ چیزیں ایسی تھی جو وسط مدت میں ہو سکتی تھیں, اور کچھ فوراً کی جا سکتی تھیں. تو تینوں طرح کے صورتحال موجود ہے. میں اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں. میرے خیال میں ایک بہتر یا اس کو تیزی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹیز جو ہر صوبے میں بنائی گئی ہیں, ان کے اجلاس زیادہ فریکوینٹلی ہونے چاہیے تاکہ اس چیز کو پرسو کیا جا سکے اس لیول پہ. ابھی بھی ہمارے ہاں سینٹر زیادہ کنٹرول کرتا ہے ان چیزوں. لاسٹ کوسچن ہم وہاں سے ایک لیں گے. تہذیبوں کے تصادم میں دہشت گردی صرف 5% اس کا حصہ ہے, 5%, جس پہ ہمارا فوکس ہے. باقی 95% بلیک میٹر کیوں؟ میرا خیال ہے
تصادم تو تہذیبوں کا نہیں ہے، قوتوں کا ہے، یہ تو اقتدار اور اس کی جنگ ہے، اور انہیں ہمارے ہاں اپنے ملک کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہی اس کا حل ہے۔ یہ جو مختلف ہم لوگ رہتے ہیں ایک فیڈریشن، ایک وفاق میں، جتنی جمہوری آزادیاں ہوں گی اور سب کو اپنا حصہ مانگنے کی اور لینے کی آزادی ہوگی تو یہ فرق کم ہوگا، اور سول سوسائٹی کا وہ انہیں ٹھیک کہا ہے، سول سوسائٹی کا رول کم ہے جس کو بڑھنا چاہیے۔ مبصرین سے ایک جملہ اس بیانیے کو جس کے لیے ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ ایک جملہ زیاد صاحب اور ایک جملہ زاہد صاحب۔ جی، قائد اعظم کی 11 سپٹمبر کی جو تقریر ہے اس کو اگر کانسٹیٹیوشن میں انکلوڈ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ زاہد صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ اگر ابھی بھی میرا خیال ایک اتفاق اگر ہو جائے ملک کے اندر، اور خاص طور پہ یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کے اندر اس وقت کیا ہے، تو میرے خیال اس کو قابو کیا جا سکتا ہے، لیکن بیانیہ کو تبدیل، جو پرانا بیانیہ چلا رہا جب تک اس کو تبدیل نہیں کریں گے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ امتیاز عالم صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں آڈینس میں۔ امتیاز صاحب، جو بات چیت میں نے سنی اس پہ ایک دوسرے کو دوش دینے کا فائدہ نہیں ہے، نہ ہی ماضی میں جو گناہ کیے گئے اس ملک کے ساتھ اور دہشت گردی کی جو فیکٹریاں فکری اور حربی دونوں جو پھیلائی گئی، ان پر بہت قرض ہے اس قوم کا، ان سے سوال پوچھنا چاہیے۔ وہ فصلیں تیار ہو گئی، یہ بات بھی درست ہے کہ ملک کی کارروائی کرنا بہت آسان ہے، 10,000 دہشت گردوں کا صفایا بھی آسان ہے، لیکن 20 لاکھ 50 لاکھ 10 کروڑ لوگوں کی جو ذہن سازی کی گئی ہے وہ صدیوں میں شاید ٹھیک ہوگی، اس پہ بہت دہائیاں بھی لگیں گی کہ وہ جو وائلنس کی طرف رجحان ہے اسے ختم کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خود ریاست کو طے کرنا ہے کہ اس نے کیا جانا ہے۔ یہ ریاست بن گئی تھی جہادی ریاست، پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم جیسے کامیابی ہوئی شمالی وزیرستان میں، وہ ابھی ایک حد تک کی کامیابی ہے، اگر پورے خطے میں جاری جو ہیں یہ مقابلے میں جو جاری جو پراکسی وارز ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی، نہ ہم توبہ کریں گے، نہ افغانستان توبہ کرے گا، نہ بھارت توبہ کرے گا، ہم تینوں کو توبہ کرنی پڑے گی کہ یہ دہشت گردی کا کاروبار ایک دوسرے سے جو کر رہے ہیں یہ بند نہیں کریں گے، اور خود پاکستان کو سمجھنا چاہیے ہم یہ پورے خطے میں نہیں امن آئے گا۔ بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب، آپ کا کمنٹ آگے جی۔ بہت شکریہ زاہد حسین صاحب، ضیاء الدین صاحب، میری آڈینس کا بہت شکریہ، سینیٹر پرویز رشید، شہزاد چودھری صاحب، افراز صاحب خٹک صاحب اور اسد منیر صاحب۔ بیانیہ آپ نے دیکھا، اور اس بیانیے سے ہم نے اپنے آنے والے روشن کل کے تمام امکانات تلاش کرنے ہیں۔ اگلے ہفتے بیانیے کے ایک اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن جاتے ہوئے ایک دعا ہم سارے مل کے کریں گے۔ ماں بہن منو تو